گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے۔ ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا۔ ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام۔ مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔ لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ کمپیوٹر کلاسز کا انتظام، چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ، اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز، والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز۔ نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، یتیم و ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا۔ نوجوان ملت کی شان ہے، ملت کی جان ہے، ملت کے علمبردار ہیں۔ آپ ہیں تو ملت ہیں۔ ملت کی جو کشتی کو بھنور سے نکالنے کا نظام اگر ہمارا نوجوان کھڑے ہو کر تیار ہو جائے کہ میں نمازوں کی بھی پابندی کروں گا، شریعت کی بھی پابندی کروں گا، حیا کی بھی پابندی کروں گا، اور اپنے بچوں اور اپنی بہنوں کو دین سے آراستہ بھی کروں گا، ہمارے محلوں کے اندر، معاشرے کے اندر اگر کوئی خرابی ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کی میں بھرپور کوشش کروں گا، تو انشاءاللہ آپ جیسے نوجوان اگر کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ محلہ محلہ درست ہو جائے گا، محلہ محلہ صحیح ڈگر پر آ جائے گا۔ اور آپ کی اس محنتوں کے ذریعے سے ایک طرف محنت کرو، دوسری طرف اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ، آپ جو ہے برائیوں سے بچانے والے ہیں، آپ گناہوں سے بچانے والے ہیں، آپ ہی کر سکتے ہیں مولا، ہم سے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم گندگی کے ماحول میں رہتے ہیں، معاشرہ گندا ہے، ماحول گندا ہے، لیکن آپ مجھے بچائیے، ہماری سوسائٹی کو بچائیے، معاشرے کو بچائیے۔ اگر ہمارا ہر نوجوان کرے گا تو انشاءاللہ محمد ابن قاسم کے جیسا نوجوان بنے گا۔ 17 سال کا، 18 سال کا نوجوان عرب سے چل کر سندھ کے علاقے میں آیا تھا اور پورے سندھ کے علاقے کو مسلمان بنا دیا تھا، اور مسلمان ہی نہیں بنایا بلکہ جب وہ معزول ہو کر یہاں سے جا رہے تھے، محمد ابن قاسم ان کا نام ہے، سندھ کے علاقے میں آئے تھے عرب سے، اور وہاں جا کر انہوں نے جو محنتیں کی تھیں، 17-18 سال کا نوجوان تھا اور کمان کر کے آئے تھے، پوری فوج کو لے کر آئے تھے۔ حجاج ابن یوسف نے ان کو کمان کی کمانڈری کرتے ہوئے بھیجا تھا۔ جب سندھ کا علاقہ جو ہندوستان کا ہے وہاں آ کر انہوں نے جب محنت کی اور جب وہاں پر اسلام کو انہوں نے فروغ دیا اور اسلامی تعلیمات اور اخلاق کا نمونہ پیش کیا کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، چونکہ وہ علاقے ایسے تھے وہاں راجہ اور مہاراجہ وہاں کی بچیوں کے ساتھ میں کھلواڑ کیا کرتے تھے اور مختلف انداز ہوا کرتا تھا، لیکن ایسے ماحول میں انہوں نے اسلام کو چمکایا۔ جب یہاں سے وہ جا رہے تھے محمد ابن قاسم عرب کو واپس، تو وہاں کی قوم، سندھ کے علاقے کی قوم ان کو جانے نہیں دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم تو دیوتا ہے، یہاں رہو، کہاں جا رہے ہو۔ ایسا انہوں نے اپنی اخلاق کا نمونہ پیش کیا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو بھی اپنے محلوں میں اخلاق کا نمونہ پیش کرنا ہے، اسلام کی محبت پیش کرنا ہے۔ آج غیر مسلموں کے درمیان میں بھی ہم رہتے ہیں، آپ کے اور ہمارے یہ علاقے اپل وغیرہ کا، یہ بستیاں مسلمان اور غیر مسلموں کی بستیاں ملی دھلی ہیں۔ ایسے حالات میں مسلمان نوجوان اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی زندگی کے اطوار سے ایک ایسا معاشرہ پیش کرنا ہے کہ وہ مسلمان، غیر مسلم بھی ہمارے ایمان سے متاثر ہو جائیں، ہمارے دشمن نہیں بنے بلکہ ہم سے محبت کرنے والے بنے۔ اس کے لیے ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ پونا کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک بوڑھے میاں جا رہے تھے، راستے میں جاتے جاتے ایک غیر مسلم کی ٹکر سے ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک غیر مسلم نوجوان نے ٹکر ماری، وہ روڈ پر گرے اور انتقال کر گیا، اور یہ نوجوان زخمی ہو گیا شدید۔ اس بوڑھے میاں کے بچوں کو اطلاع ملی کہ تمہارے باپ سڑک پر فلاں کی ٹکر سے مر گئے ہیں۔ بچے دوڑے دوڑے آئے، آنے کے بعد انہوں نے اپنے باپ کو، ایک دو بچوں نے اٹھا کر گھر لے کر گئے،
ایک دو بچوں نے وہ جو بچہ زخمی گرا ہوا تھا، غیر مسلم نان مسلم گرا ہوا تھا، جس نے ٹکر دی تھی ان کے باپ کو اور اسی ٹکر سے باپ کا مر چکے تھے، تو اس بچے کو اٹھا کر دواخانے کو لے کے گئے۔ آپ دیکھیں مسلمان کی اخلاق، جس کا باپ جس کی ٹکر سے مرا ہے اس کو اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ اگر وہ کوئی وغیرہ تو اپن 10 لوگوں کو فون کر کے بلا کے اس کی گاڑی کو جلا دیں گے اور اس کو نقصان پہنچائیں گے اور اس کو تکلیف پہنچائیں گے۔ میرا باپ مر چکا ہے، وہ دواخانے کو لے کر گئے۔ جب دواخانے میں شریک کر رہے ہیں، دواخانے میں ڈاکٹروں کے پاس پھر رہے ہیں، تو اس لڑکے کے گھر والوں کو معلوم ہوا کہ تمہارا بیٹا زخمی ہے۔ پتہ چلا دواخانہ چلا گیا ہے، لے کر کسی نے لے کر گئے۔ وہاں جب پہنچے تو حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندوی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب ہاسپٹل میں آئے تو اس کے پورے گھر والے کٹر قسم کے مسلم دشمن لوگ تھے۔ جب آ کر دیکھا کہ مسلمان جس کی باپ مر چکا ہے اس کے بیٹے ہی ہمارے بچوں کو دواخانے میں لے کے ڈاکٹروں کے پاس پھر رہے ہیں، حیرت ہوگی ان لوگوں کو۔ اور یہاں تک کہ ان کے پیشانیوں پہ بڑے بڑے تلک لگے ہوئے تھے، ایسے بڑے خوفناک لوگ تھے۔ وہاں جب پہنچے دیکھا یہ حالات بنی ہوئی ہیں میرے نوجوانوں، تو انہوں نے اس باپ، اس جو ہے زخمی کے رشتہ دار، چاچا، باپ وغیرہ نے ان بچوں سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہمارے بچے کی ٹکر سے، پھر بھی تم یہ کوشش کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، جو جملہ کہا انہوں نے یہ کہا، ہمارے باپ کا وقت متعین تھا، وہ وقت آ چکا تھا۔ ہمارے باپ کا وقت متعین تھا، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ وقت متعین ہے، وہ ٹکر سے بھی ہو سکتا تھا، ان کا وقت آ چکا تھا۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آتا ہے تو 1 منٹ کی تقدیم اور تاخیر اور آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بچوں نے کہا پھر یہ کیا کر رہے ہیں تم ہمارے بچوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک، بجائے اس کے کہ اس کو کچھ کرتے؟ تو اس بچوں نے، مسلمان ان بچوں نے، نوجوانوں نے کہا ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کی جان بچانا بھی دین ہے، ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، اور قرآن میں بھی اس کے اندر موجود ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا گویا پورے انسانوں کی جان بچانا ہے۔ اور ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ کوئی زخمی ہو گیا، کوئی بیمار ہے، اس کی تیمارداری اور عیادت کرنا ہمارے نبی اور ہمارے دین اور اسلام کا یہ حصہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا باپ تو چلا گیا لیکن اس کی جان بچ جائے، اس لیے ہم نے ڈاکٹر کے لیے لے کر آئے اور ڈاکٹر اور دواخانے کے اندر ہم نے اس کو شریک کیا۔ جب یہ سنا تھا، انہوں نے، جو کٹر قسم کے اس ایریے کے لوگ تھے، انہوں نے ان کے اپنی زبانوں سے کہا ہم آج تک اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت زیادہ خطرناک اور غلط سمجھتے تھے، آج پتہ چلا کہ مسلمان کتنا اچھا ہوتا ہے اور اسلام کی تعلیمات کتنی اچھی ہوتی ہیں۔ آج ہم اپنے دلوں سے مسلمانوں کی نفرت کو نکالتے ہیں۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا اس وقت اور اعلان کیا، اور یہ بات میرے دوستو ہم اپنے اپنے محلوں کے اندر اپنی اخلاق سے اور اپنے نمونے سے اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ تبھی ہو سکتا ہے جب کہ ہم نمازوں کے بھی پابند ہوں، مسجدوں کو بھی آباد کرنے والے ہوں، ہمارے گھروں کے اندر اپنے بچوں اور بچیوں پہ نظر بھی رکھنے والے ہوں، اخلاق پر بھی نظر رکھنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سعادت عطا فرمائے، اور جو حالات اس وقت معاشرے کے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی اور اس کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے بچیوں کو اور اپنے بچوں کو خدا کا خوف دلانے اور دینی تعلیم سے ان کا آراستہ کرنے کی ہم سب کو فکر نصیب فرمائے۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل سٹور، ہمارے پاس ماہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ شادی، ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے معیاری اور شاندار کوالٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھے، مادانہ پیٹ مارکیٹ نزدیک مسجد محمدیہ۔ اس نمبرات پر آج ہی کانٹیکٹ کریں، 9700145714 77025705705۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل سٹور۔